السلام علیکم۔ ذرا سوچئے، ایک لمحے کے لیے بھی سانس روکنا کتنا مشکل ہے نا؟ آج ہم اسی چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہر پل ہمیں زندہ رکھتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ جی ہاں، یہ ہے ہماری ہوا، ہماری فضا، زندگی کی وہ سانس جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس کا جواب تو ہم سب کے پاس ہے، لیکن شاید ہم اس کی اہمیت کو اتنا نہیں سوچتے۔ وہ اندیکھی طاقت جس کے بنا ایک پل نہیں گزرتا، یہ ہے ہوا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اندیکھی چیز ہے، یہ ہوا آخر ہے کیا؟ دیکھیے، ہوا اصل میں ہے کیا؟ یہ مختلف گیسوں کا ایک اندیکھا سمندر ہے جس میں ہم سب ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں۔ اس کی کوئی شکل نہیں، کوئی رنگ نہیں، لیکن اس کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ سوچیں نا، گرمی میں جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے یا جب طوفان میں درخت جھومتے ہیں تو ہم اس کی موجودگی کو بالکل محسوس کر سکتے ہیں۔ اور سائنس اسے ثابت بھی کرتی ہے۔ یہ ہوا صرف خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس کا وزن بھی ہے اور جو جگہ بھی گھیرتی ہے۔ سن کے شاید عجیب لگے، لیکن ہمارے سر کے اوپر جو ہوا کا پورا کالم ہے اس کا وزن قریباً 1000 کلو گرام ہوتا ہے۔ بالکل، یہ وزن رکھتی ہے، جگہ لیتی ہے، کسی بھی دوسری ٹھوس چیز کی طرح۔ اچھا، تو اب ہوا کے اسی کانسیپٹ کو تھوڑا بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں فضا، یعنی کہ ایٹماسفیئر۔ ہماری زمین کے گرد جو ہوا کا ایک موٹا غلاف لپٹا ہوا ہے بس اسی کو فضا کہتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھ لیں جیسے ہمارے پلانٹ کے گرد ایک پروٹیکٹیو ببل ہو، ایک اندیکھی ڈھال جو ہمیں آؤٹر سپیس کی سختیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور یہ فضا ہمارے لیے 3 بہت ضروری کام کرتی ہے۔ پہلا، یہ سورج سے آنے والی خطرناک الٹرا وائلٹ ریز کو فلٹر کر دیتی ہے۔ دوسرا، یہ زمین کے ٹیمپریچر کو کنٹرول میں رکھتی ہے تاکہ ہم نہ تو سردی سے جم جائیں اور نہ ہی گرمی سے جل جائیں۔ اور تیسرا، اور سب سے اہم، یہ وہی ماحول فراہم کرتی ہے جس کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ فضا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہماری زمین ایک بے جان ویران سیارہ ہوتی، دن میں جھلسا دینے والی گرمی اور رات میں ہڈیاں جما دینے والی سردی۔ یہاں زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہ ہوتا۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس ہوا کے اندر آخر ہے کیا؟ کون سی گیسیں ہیں جن کا یہ مکسچر ہے جو زندگی کو پاسبل بناتا ہے؟ ہوا میں سب سے زیادہ، پوری 78% نائٹروجن ہے۔ یہ ایک خاموش ورکر کی طرح ہے جو سب کچھ بیلنس رکھتی ہے۔ پھر آتی ہے 21% آکسیجن، جس کو ہم زندگی کی چنگاری کہہ سکتے ہیں، اور باقی جو 1% بچا اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسیں ہیں۔ لگتی تو کم ہے لیکن ان کا رول بہت اہم ہے۔ نائٹروجن کی بات کریں تو یہ صرف پودوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا ایک اور بہت بڑا کام ہے۔ یہ اصل میں آکسیجن کو ڈائلیوٹ کرتی ہے۔ سوچئے، اگر ہوا میں صرف آکسیجن ہوتی تو ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ایک بہت بڑے دھماکے میں بدل سکتی تھی۔ تو یہ نائٹروجن ہی ہے جو اس بیلنس کو قائم رکھتی ہے۔ اور پھر ہے آکسیجن۔ اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، تمام انسان اور جانور سانس لینے کے لیے اسی گیس کا استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ آگ کو جلنے کے لیے بھی آکسیجن ہی چاہیے ہوتی ہے۔ اور ہاں، کاربن ڈائی آکسائیڈ بھلے ہی یہ بہت کم مقدار میں ہے، لیکن پودوں کے لیے یہی زندگی ہے۔ پودے اسی گیس کو استعمال کر کے فوٹوسنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک بناتے ہیں۔ اسی لیے آکسیجن کو بالکل صحیح طور پر زندگی کی گیس کہا جاتا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہمارے خون میں شامل ہو کر جسم کے ہر ایک سیل تک انرجی پہنچاتی ہے۔ یہ وہی فیول ہے جس پر ہماری زندگی کی مشین چل رہی ہے۔ اچھا، اب جب ہم ہوا کی اتنی اہمیت سمجھ چکے ہیں تو اب یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم اس نعمت کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسے آلودہ کر رہے ہیں۔ کیسے؟ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور درختوں کی اندھا دھند کٹائی، یہ سب مل کر ہماری ہوا کو تیزی سے زہریلا بنا رہے ہیں۔ اور اس آلودگی کی قیمت وہ ہم سب اپنی صحت سے ادا کر رہے ہیں۔ سانس کی بیماریاں، دمہ اور دوسری پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آلودگی پوری دنیا میں ماحولی تبدیلیوں کی وجہ بن رہی ہے۔ مطلب یہ زہر ہمارے آج اور آنے والے کل دونوں کو خراب کر رہا ہے۔ لیکن امید ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہم سب مل کر اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں۔ کیسے؟ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر،
یہ نیچرل ایئر فلٹرز کی طرح کام کرتے ہیں۔ اپنی گاڑیوں اور انڈسٹریز سے نکلنے والے دھوئیں کو کم کر کے اس طرح ہم اپنی فضا کو دوبارہ صاف ستھرا بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، صاف ہوا صرف ایک نعمت نہیں، یہ ایک مشترکہ امانت ہے۔ یہ ہمیں زندگی دیتی ہے، صحت دیتی ہے اور ایک خوبصورت پلانٹ دیتی ہے، اور اس امانت کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیسی ہوا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ صاف اور زندگی دینے والی، یا آلودہ اور بیمار کر